الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب المواقيت. یہ باب اس سے پہلے آ چکا ہے، کچھ مزید وضاحت آ جائے گی اس کی. مواقیت یہ جمع ہے میقات کی. میقات کے معنی آتے ہیں نماز کے اوقات. اس کے اور بھی معنی ہیں لیکن بس یہ عام فہم معنی ہیں کہ اس کے مطلب تو ہے نماز کے اوقات. اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے اپنے بندوں پر، ہم پر، اور وقت کے ساتھ. وقت سے پہلے اگر وہ نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، اور وقت گزرنے کے بعد اگر وہ نماز ادا کی جائے تو اس کو ادا نہیں کہا جائے گا، اس کو قضا کہا جائے گا. تو نماز کے اوقات کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور اس کی تفصیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. جتنی نمازیں اس امت کے اوپر فرض ہیں اتنی نمازیں اور کسی امت پر فرض نہیں تھیں. 5 نمازیں فرض ہیں اس امت کے اوپر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے. جب واپس تشریف لائے تو آسمانوں کے اوپر ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دے دیا. آپ نے فرمایا 5 نمازیں. پہلے تو 50 نمازیں فرمائیں. انہوں نے عرض کیا کہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. آپ دوبارہ تشریف لے جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کر لیں کہ کچھ کمی کی جائے. 9 مرتبہ آپ تشریف لے گئے. 45 نمازیں کم ہو گئی. آخر میں 5 نمازیں رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر پھر درخواست کی کہ حضرت واپس تشریف لے جائے اور ان 5 نمازوں میں سے کچھ کم کرا دیجیے. آپ نے فرمایا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت میرا تجربہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، لیکن وہ ان 2 نمازوں کو بھی نہ پڑھ سکے. یعنی انہوں نے اس میں بھی ٹال مٹول کر لیا ان 2 وقتوں میں بھی، اور اس کے پابندی نہ کر سکے. اس کے مقابلے میں تو 5 تو بہت ہیں. 5 وقت کی نمازیں. آپ کی امت مشغول ہوگی، کام میں مشغول ہوگی، دوسرے چیزوں میں مشغول ہوگی. 5 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے بار بار اس غرض سے حاضر ہونے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کتنی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر لوں اور کم کر لیں اور کم کر لیں اور کم کر لیں. لہذا آپ چاہے کم ہیں یا زیادہ ہیں، جتنی بھی ہیں، یعنی اصول کے اعتبار سے نہ کم ہے نہ زیادہ برابر ہیں، لیکن چاہے کم محسوس ہو یا زیادہ محسوس، بس اب تو نہیں، بس 5 نمازیں ہیں. یہ فرما کر آپ آگے بڑھے. آواز آئی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نمازیں رہ گئیں آپ کی امت کے اوپر، لیکن ہم ثواب پوری 50 کا دیں گے. یعنی جو 50 نمازیں اصل میں فرض ہیں اور اب تو یہ 5 ہی رہ گئی، آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن ہم ثواب پوری 50 نمازوں کو دے دیں گے. گویا کہ انہوں نے 50 نمازیں ادا کر لی. تو یہ فرمایا. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں فرض اور سنت ملا کر ان کی تعداد 24 گھنٹے میں کل 32 رکعتیں بنتی ہیں. فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 10 رکعتیں 14 ہو گئی، عصر کی 4 رکعتیں 18 ہو گئی، مغرب کی 5 رکعتیں 23 ہو گئی، عشاء کی 9 رکعتیں 32 ہو گئی. کل 32 رکعتیں ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آ کے 32 کے بجائے 35 پڑھ لے، 40 پڑھ لے، 50 پڑھ لے ایک ساتھ؟ تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اس نے حق ادا کیا؟ یہ مانا جائے گا اس نے نماز کا حق ادا
نہیں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف رکعت کی تعداد پورا کرنا مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہے۔ جیسے کوئی غلام ہو اپنے آقا کا، اس سے غیر حاضر نہیں رہتا، ہر وقت اس کی خدمت میں رہتا ہے اور جو حکم دیتا ہے اس کو فوراً مان لیتا ہے۔ اس طرح سے یہ امت گویا کہ فرما بردار امت ہے۔ اس امت کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلمین رکھا ہے، وہ سماکم المسلمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام ہی رکھا کہ یہ مسلمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ تو 5 نمازیں فرض کر دی گئی، اور یہ بھی لکھا ہے شارحین نے کہ آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، جو خوبیاں اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ تنہا ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ امت خیر امت ہے، تمام امتوں سے بہتر امت ہے۔ 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ کیوں آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یعنی اس وقت اس کے اوپر وہ نمازیں فرض نہیں تھی، یا اگر تھی تو اور کوئی وقت تھا، لیکن بطور شکریہ کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے۔ کیوں حضرت توبہ کر رہے تھے تو فجر کے وقت آپ کی توبہ قبول ہو گئی اور آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی۔ ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے مکہ المکرمہ سے مینا کی طرف۔ اولاً تو راستے میں 3 مرتبہ شیطان کھڑا ہوا اور آگے بڑھنے سے روکنا چاہا، لیکن حضرت نے اس پر کنکر مارے اور وہ ناکام ہو کر بھاگ گیا وہاں سے۔ اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، آپ نے اب ان کو قربان کرنا چاہا، ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ کی مشیت کہ آپ ان کو ذبح نہ کر سکے، بلکہ قرآن پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہم نے ایک عظیم ذبیحہ ان کے بدلے میں دے دیا۔ تو ایک دیکھا ایک بھیڑ کھڑا ہوا ہے، تو جبریل نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے دوست خلیل اللہ علیہ السلام، اب آپ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھیڑ بھیجا ہے، اور وہ بھیڑ جنت سے آیا تھا۔ بعض لوگوں نے فرمایا وہ وہی بھیڑ ہے جو آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل نے ذبح کیا تھا۔ جب دونوں بھائیوں میں اختلاف ہوا تھا ایک مسئلے کے اوپر، تو والد گرامی نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم دونوں ایک نیاز پیش کر لو اللہ کے دربار میں، ایک قربانی کر لو، ایک نیاز کر لو، اور پھر جس کے نیاز قبول ہو جائے تو فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ تو دونوں بھائی لے کر چلے اپنی نیاز۔ حابیل علیہ السلام لے کر چلے بہترین قسم کا ایک گوسفند، یعنی ایک بھیڑ، اور قابیل چونکہ حق پر نہیں تھا، اس کا معلوم ہی نہ تھا کہ وہ حق پر نہیں ہے، تو اس نے ایک گھٹیا قسم کا گھلا چند کلو اٹھا کے وہ لے گیا۔ دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور دونوں نے ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا۔ ایک نے ایک جگہ اپنا وہ نیاز رکھ لیا، دوسرے نے دوسری جگہ۔ اس کے بعد آپ دونوں ہٹ گئے اور دعا مانگنے لگے، یا اللہ ہماری نیاز قبول کر لیجیے، ہماری قربانی قبول کر لیجیے۔ تو آسمان سے آگ آئی اور وہ جو بھیڑ تھا اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس زمانے میں یہ علامت تھی کہ قربانی قبول ہوئی نہیں ہوئی، جہاد قبول ہوا نہیں ہوا پہلے زمانے میں۔ تو اس زمانے میں بھی یہی تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی، اور اگر وہ چیز جل گئی اس آگ کی وجہ سے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ چیز قبول کر لی اللہ تبارک تعالیٰ نے، آسمانی آگ آئی۔ اگر آسمان سے کچھ بھی نہیں آیا، چیز جوں کی توں رہی، یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ چیز اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو آسمان سے آگ آئی اور وہ بھیڑ جو تھا تو اس کے اوپر آگ آ گئی اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ وہ جو غلہ تھا وہ جو کا توں رہا۔ تو فیصلہ ہوا حضرت حابیل کے حق میں کہ یہ حق پر ہے۔ تو وہ بھیڑ کہاں گیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، بظاہر تو وہ بھیڑ وہیں جل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی جو تم کرتے ہو فقر عید میں، عید الاضحیٰ میں،
بظاہر تو اس کا گوشت اور ہم کھا لیتے ہیں اور خون تو زمین میں جذب ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں میں سے کوئی چیز نہیں پہنچتی، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، البتہ تمہارا جذبہ اور تمہارا تقوی اور تمہاری وہ ایمانی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس کی قدردانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑ کو قبول فرمایا تو اس بھیڑ کو ایک اور شکل دے دی اور اس کو پہنچا دیا جنت میں۔ اب وہ ہزاروں برس تک چرتا رہا، وہاں کھاتا رہا، تو اسماعیل علیہ السلام کے موقع پر اسی بھیڑ کو لایا گیا، فما فدیناہ بذبح عظیم، یہ ایک عظیم قربانی، اس کو ذبح کر لو۔ اب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو تو چھوڑ دیا، تو بھیڑ کو پکڑا اور اس کو ذبح کر لیا، تو یہ قربانی ہو گئی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا، تو اس کے شکریہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے۔ یہ کون ہے عزیر علیہ السلام؟ یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں، یہ تشریف لے جا رہے تھے، اس کا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ ساتھ میں ایک دراز گوشت تھا اور ایک ناشتہ دار۔ دراز گوشت کے معنی آتے ہیں لمبے کانوں والا جانور، کھچر ترجمہ کر لیجیے یا گدھا، لیکن یہاں کا گدھا نہیں کہ اس کے اوپر سواری کرنا یہ معیوب ہے۔ اہل عرب کے یہاں جو گدھا ہوتا تھا وہ اونچے قد کا ہوتا تھا، اس پر سواری کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو حمار کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ یہ جا رہے تھے، تو شہر کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ اس کے قریب میں جو آبادی تھی وہ اس وقت برباد ہو چکی تھی۔ برباد کس نے کیا تھا؟ بخت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، بیت المقدس کو نقصان پہنچایا، اور جو وہاں بنی اسرائیل رہتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور بعض کو قتل کر لیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، بالکل بستی ویران ہو گئی۔ تو حضرت وہاں سے چل رہے تھے، جب وہاں سے چل رہے تھے تو اس بستی کا حال دیکھ کر بہت قلق ہوا اور یہ فرمانے لگے قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی کو کب آباد فرمائیں گے، وہ دن کب آئے گا۔ بہرحال یہ تمنا کی کہ اتنا بڑا شہر ویران ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چلتے رہے اور تھوڑی دور جا کے انہوں نے کہا چلو آرام کر لیں، تو آرام کر لیا، تو گدھا جو تھا اس کو چھوڑ دیا کہ وہ گھاس کھا لے، اور جو ناشتہ دان تھا اس میں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ اپنے سرانے رکھا اور آپ سو گئے۔ اس کے بعد آپ بیدار ہو گئے، بیدار ہونے کے بعد ارادہ کیا کہ آگے چلے۔ تو جب بیدار ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا یا خود براہ راست ان سے کلام فرمایا، قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے، جو آپ نے آرام کیا کتنا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ لیا کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں، ابھی سورج ڈوبا نہیں، ڈوبنے کے قریب بھی نہیں ہے، ابھی وقت ہے، اور جب آرام آپ نے کرنا شروع کر دیا تھا دوپہر کے بعد، تو جواب دیا قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے یا اللہ لبثت یوما تقریباً ایک دن کے قریب ہے، او بعض یوم یا آدھا دن، یعنی ایک دن تو نہیں ہوا ہے، ایک دن کے قریب ہے یا آدھا دن ہے، اتنا میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ کیونکہ دوپہر کے آس پاس انہوں نے وہاں لیٹ گئے تھے وہ، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے سورج بھی ڈوبا نہیں، تو یہی اندازہ لگایا کہ ایک دن تو نہیں ہوا ہے لیکن آدھا دن کے آس پاس ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال ہو گیا۔ کتنا؟ 100 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر، 100 برس ہو گئے، تو 100 برس تک آدمی کیسے رہے گا، اور کیا بیدار نہیں ہوگا، اور زندہ کیسے رہے گا؟ بہرحال یہ قرآن پاک ہے، اس پر تو ایمان لانا ضروری ہے۔ بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب اپنے ناشتہ دان کی طرف دیکھ لو، اپنے طعام اور شراب کی طرف دیکھ لو۔ شراب سے مراد پینے والی چیز، تو یہ وہ شراب نہیں ہے جس کو اردو میں شراب کہتے ہیں، تو کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، لم یتسنہ، دیکھو یہ اس میں کوئی تغیر نہیں آیا، جیسا تھا ویسا ہی،
عقل حیران ہو جاتی ہے، 100 برس تک چیز کیسے رہے گی، سڑ جائے گی، گل جائے گی، کیڑے پڑیں گے اس میں اور برتن بھی خراب ہو جائے گا، لیکن دیکھا بالکل چوں کا توں، بالکل اسی طرح سے، کوئی فرق نہیں، لم یتسنہ، اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی ہے۔ وانظر الی حمارک، دیکھو اب اس دراز گوشت کی طرف، وَإِلَّا لِأَجَلَكَ عَيْدَ لِلنَّاسِ، تو وہاں تو گدھا تو مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں تو بالکل سفید ہو چکی تھی، ختم ہو چکا تھا۔ بظاہر تو عقل یہ کہتی ہے کہ ناشتہ خراب ہونا چاہیے، گدھا تو زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ گھاس کھا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نظر لگاؤ کہ ہم دیکھیں گے، دیکھو ہم کیسے ان کی ہڈیوں کو جمع کر لیں گے، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، تو آٹومیٹک از قدرت، خود بخود، بغیر ان کے جمع کیے ہوئے، خود بخود وہ ہڈیاں آ گئی اور وہ جمع ہو گئی، ساری ہڈیاں جتنی بھی جہاں جتر بدر ہو چکی تھی۔ پھر تو بن گیا کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گیا، دراز گوشت کا سکلٹن بن گیا، اس کے بعد ثم نکسوها لحما، اس کے بعد جلدی 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 اس کے اوپر گوشت چڑھا، پھٹافٹ پھٹافٹ، یہاں تک کہ اس میں روح ڈال دی گئی اور پھر وہی گدھا پھر زندہ ہو گیا جیسا تھا۔ تو اس وقت 100 برس ہو چکے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ 100 سال ہو چکے ہیں تو 100 سال میں کتنے انقلابات دنیا میں آئیں گے، بہت سارے۔ آج جب اس نے دیکھا بستی کی طرف، پھر وہ آگے دیکھا کہ بستی تو آباد ہو چکی ہے، لوگ چل رہے ہیں، بازار ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وہ جو ویرانی تھی وہ تو سب ختم ہو چکی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اس شکریہ میں عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتا رہتا تھا، پورا 24 گھنٹے۔ وہاں ترتیب جو تھی وہ یہ کہ جو آدمی اس میں عبادت خانے میں رہتا تھا تو وہ تب تک اٹھتا نہیں تھا جب تک دوسرا آدمی وہاں نہ آ جائے۔ جیسے یہاں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک شفٹ ہو گیا اس کا اور دوسرا آ گیا ڈیوٹی پر، تو 24 گھنٹے وہاں رکھنا پڑتا ہے اس کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، شکر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اتنا ہمارے گھر میں 24 گھنٹے میں اللہ اللہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا انسانی شکل میں۔ اس وقت داؤد علیہ السلام خود اپنا وظیفہ پڑھ رہے تھے اور تو وہ اچانک آگے انہوں نے کہا حضرت ہمارا فیصلہ کر لیجیے۔ آپ نے بولا بھائی میرا تو اس وقت ذکر کرنے کا وقت ہے، آپ کے لیے تو فیصلے کا تو دن تو میں نے رکھا ہے، تو اس وقت آ جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی وقت فیصلہ کر لیجیے۔ تو اپنا وہ جو ہے وہ وظیفہ چھوٹ گیا حضرت کا جو وقت معمول تھا۔ تو اس پر حضرت سمجھ گئے شاید اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش ہو کہ جو ہے میرے اس وقت میں خلل ہو گیا، اور اپنے دربان سے بھی کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، آپ نے ان آدمیوں کو اس وقت کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہاں سے تو کوئی داخل ہوا ہی نہیں، یہ تو اور کہیں سے آئے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ کیا پڑھ لی؟ مغرب کا وقت تھا اور یہ خیال کیا کہ اے اللہ مجھ سے یہ جو میرا وظیفہ تھا چھوٹ گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں 3 رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو 3 رکعتیں نماز پڑھ لی اس نے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ جا رہے تھے وادی سینا میں، اہلیہ محترمہ ساتھ تھی، سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ آپ نے اپنے اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آپ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں دور سے دیکھ رہا ہوں کہ آگ جل رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، ایک تو میں وہاں سے کچھ انگارہ وغیرہ لے کر آؤں اور جو وہاں قافلہ ہوگا تو ان سے میں راستہ پوچھوں، مجھے مصر جانا ہے اور میں مدین سے آیا ہوں، کیونکہ رات کا وقت ہے اور جنگل ہے، جنگل میں تو راستے بنے ہوئے ہوتے ہی نہیں، تو یوں ہی ہے، چلتے رہتے ہیں لوگ، اور جو بعض حضرات وہ ماہر ہوتے ہیں راستوں کے تو وہ تو بتاتے ہیں راستہ، تو میں ذرا معلوم کر لوں۔ جب وہاں قریب میں گئے تو وہاں تو نبوت ملی، کیا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے دین کا حال موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ آگ لینے کے لیے گئے تو پیغمبری مل گئی۔ اب وہاں سے حکم آیا کہ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو اس موقع پر آپ نے جو نبوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور آپ کو نوازا، تو اس موقع پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اس طرح سے اولو العزم انبیاء علیہ السلام نے یہ 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ 5 نمازیں انہوں نے تو بطور نفل کے پڑھی تھی، اور یہ نمازیں یہ 5 اوقات کے ساتھ ہماری امت کی اس امت کے اوپر جو ہم لوگ ہیں
اس پر اللہ تعالیٰ بطور فرض کے نازل فرمائے کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں آپ کو۔ اصل میں صرف رکعتوں کی تعداد مقصد نہیں، ورنہ تو ایک آدمی جو ہے صبح کو 50 رکعتیں پڑھ لے گا بس چھٹی، یا عشاء کے بعد آئے تو 50 رکعتیں پڑھ لی، 40 رکعتیں پڑھ لی، تعداد پوری ہوئی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اثرات ان کے دل میں 24 گھنٹے رہیں۔ تو وہ کیسے رہیں گے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، اس کا اثر ظہر تک رہے گا، ظہر کی نماز وقت پر پڑھ لی تو اثر تک اس کا اثر رہے گا، عصر کی نماز جو مختصری ہوتی ہے تو اس کا اثر مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی تو مغرب کا اثر عشاء تک رہا، عشاء کے بعد تو سو گیا آدمی کھا کر تو اس کا اثر رہا، اور فجر کے بعد جو ہی اٹھے گا تو ناشتہ کرنے کے بجائے فوراً نماز کی تیاری کر لے تاکہ پھر اس کے اثرات آ جائیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک ڈاکٹر بیمار کو کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ٹیبلٹ ہے آپ کے اوپر پاس ہیں، دیکھو فلاں وقت میں 1 کھا لینا، فلاں وقت میں 2 کھا لینا، اور اس میں 1 اور جوڑ دے، پیرسٹمال اللہ 7 لگا دیا، تو اس نے کہا دیکھو 5 وقت کھا لینا، یا جو ہے 4 گھنٹے کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 6 گھنٹے کے بعد کھا لینا اس کو۔ تو یہ ہے اگر کوئی بیمار جو ہے ایک ساتھ سارے ادویات کو اٹھا کے ایک مٹھی بھر کے اور ڈال دے منہ میں اور کھا لے تو ظاہر سی بات ہے تو ڈاکٹر کا جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوگا، بیماری جو کی توں رہے گی اور نقصان بھی ہو جائے گا۔ اب اس کو معلوم یہ ہے کہ یہ ٹیبلٹ کھائے گا، اس کا اثر اتنے گھنٹے تک رہے گا، اس کا اثر اتنے گھنٹے تک رہے گا۔ بعض ٹیبلٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر جو ہفتے تک رہتا ہے، بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں تو جمعہ کا اثر جمعہ تک رہتا ہے، کیا یہ بڑا انجیکشن ہے نا، یہ 500 mg انجیکشن ہے، لگاؤ اس میں تو جمعہ تک اثر رہے گا، 8 دن کے بعد، روزانہ جمعہ نہیں۔ اس لیے فرمایا جو جمعہ کی نماز قضا کر لے گا اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ بڑا بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاں تو بعض ایسے انجیکشن ہوتے ہیں کہ سال بھر میں وہ 2 مرتبہ لگائے جاتے ہیں، بقرہ عید اور جو عید الفطر، تو یہ باقی جو ہے یہ 5 مرتبہ لگانے پڑتے ہیں۔ اس ٹائم میں 1 لگا لیا، اس کا اثر رہا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا لیا، تو یہ اصل میں روحانی غذا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ تو جو آدمی نماز چھوڑ دے گا تو زندگی کے اثرات اس سے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ایمان فرمایا گیا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہود نے اعتراض کیا تھا مسلمانوں پر کہ اس سے پہلے تمہارا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اب تو بدل گیا قبلہ، اور نمازیں تو ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو ایمان فرمایا۔ اس طرح سے یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ ہمارے اوپر فرض فرمائی، تو جو ان اوقات کی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری ذمہ داری ہے، میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو ان کی قدر نہیں کرے گا تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز 5 نمازیں یہ انسان کو فحاشی سے، فحشاء سے، منکرات سے یہ ان کو روک لیتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ان نمازوں کی پابندی کر لے اور اپنے اوقات میں پڑھ لے اور خضوع کے ساتھ پڑھ لے، نماز کا اثر یہ ہے کہ بے حیائی اس کے اندر نہیں رہے گی۔ جب بار بار اللہ کے دربار میں آتا ہے تو کیسی بے حیائی رہے گی؟ اسی طرح سے جو کچھ میل کچیل آ چکا تھا دنیا کے ساتھ لگنے سے، تو ظہر کی نماز نے اس میل کچیل کو دور کر لیا۔ اب پھر میلا کچیلا ہو گیا، کچھ گناہ ہو گئے ویسے انجانے میں، تو عصر کی نماز پڑھ لی تو وہ اثرات ختم ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز پڑھ لی، اور جس کو حدیث پاک میں تشبیہ دے دی گئی، اس سے پہلے آ گیا، وہ روایتیں آ چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا اس شخص کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے جس کے صحن کے سامنے ایک دریا بہہ رہا ہو، ایک ندی بہہ رہی ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کر لے، تو 5 مرتبہ کا وقت لگایا، تو ایک ہی مرتبہ اگر غسل کر لے گا، چاہے وہ گھنٹے پر وہاں رہے تو ایک ہی مرتبہ ہوا نا، چاہے وہ کتنی ڈبکیاں لگائے۔ 5 مرتبہ کا مطلب تو یہی ہے، ایک مرتبہ غسل کر لیا، کپڑے لگا لیا، اپنے کام میں لگ گیا، پھر آگے غسل کر لیا، پھر کپڑے لگا لیے، پھر اپنے کام میں گیا، پھر اس کے بعد پھر غسل کر لیا، پھر اپنے کام پر چلا گیا، چاہے دفتر میں گیا، چاہے کھیت میں گیا، چاہے اور کسی کام میں لگ گیا، پھر آ گیا، تبھی تو 5 مرتبہ کہیں گے نا۔ تو اس طرح سے فرمایا کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یبقى علی بدنہ درن،
تو اس کے بدن پر تو کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ 5 اوقات ہیں، مقصد تو یہ ہے کہ حاضر رہے انسان۔ تو فجر کی نماز پڑھ لی تو بس اس کا اثر رہے گا کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اللہ کی بندگی کر کے آیا ہوں، اور میں نے وہاں اللہ سے وعدہ بھی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں نے اسے دعا بھی مانگ لی اور اپنا وعدہ گویا مضبوط بھی کر لیا ہے، میں عبادت و بندگی کر لوں گا۔ اس طرح سے پھر اپنے اوقات پر پھر آ کے پھر حاضری ڈال دی۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دیکھو جب نماز پڑھ چکو تو جاؤ پھیلو زمین۔ پہلے تو فرمایا کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب آپ کو آواز لگا دی جائے گی آ جاؤ نماز پڑھنے، نماز پڑھ لی جاؤ اپنا اپنا کام کر لو۔ تو اب جب آدمی جائے گا دنیاوی کاموں کے اندر تو اس نماز کی وجہ سے دنیا کی وہ ظلمت اس کے دل میں نہیں آئے گی، ہر وقت علاج ہوتا رہے گا، ہر وقت علاج ہوتا رہے گا، کیونکہ دنیا نام ہی ہے اس چیز کا، یہ آدمی کو غافل کر لیتے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگ نے فرمایا یہ دنیا کیا، یہ بھول نگری ہے۔ بھول نگری کا مطلب یہ کہ آدمی بھول جاتا ہے، کام میں لگ گیا بھول گیا۔ اب جب کام کر رہا ہے ادھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، اسی لیے تو بلانے کا حکم ہے، بلاؤ حی علی الصلاۃ، فوراً سارے کام چھوڑ گئے، اوہ میرا تو وقت آ گیا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ الصلاۃ معراج المومنین، اگرچہ حدیث نہیں ہے لیکن بہرحال مفہوم اس کا صحیح ہے کہ یہ نماز ترقی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو فوراً نے سارے کام چھوڑ دیے، گویا کہ بالکل آ گیا اور اللہ کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ بس پھر نماز ختم ہو گئی، پھر دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا اپنے کام کی طرف، پھر حکم آیا آ جاؤ پھر، تو یہ لگا رہے گا اس کا انتظار۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا، روایت آ گئی پہلے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، 3 مرتبہ آ گیا تھا کہ یہی تو رباط ہے، یہ تو سرحد کی نگرانی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب آدمی ایک نماز پڑھ لیتا ہے پھر دوسری نماز کا اس کا انتظار لگا رہتا ہے، یہ جو درمیان میں گیا کام کرنے کے لیے اپنے کھیت پر دوسرے کاموں پر گیا تو وقت بھی اس کا عبادت میں لکھ دیا جائے گا، گویا کہ سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمی ہوں گے، 7 قسم کے لوگ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں ایک فرمایا امام عادل، عادل بادشاہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، ایسا اکرام اس کا کیا جائے گا۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ اور تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ کیسے؟ جب وہ نکلتا ہے مسجد سے تو پھر فکر رہتی ہے، اب ظہر کی نماز پڑھ لی تو عصر کا فکر ہے، عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب کا فکر ہے، مغرب ختم ہو گئی عشاء کی فکر ہے۔ فکر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گھڑی دیکھ رہا ہے کتنا وقت ہو گیا، میقات الصلاۃ دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں جماعت کتنے بجے ہے، فوراً کہتا ہے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں تو عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے، بھائی ظہر کی نماز کہاں پڑھ لیں گے۔ یہ جو ذہن کے اندر لگا ہوا ہے کہ ظہر اتنے بجے ہے، عصر اتنے بجے ہے، اور برابر اسی اعتبار سے دکان بند کر لیتا ہے، دوسری جو ہے وہ کام چھوڑ کے آ جاتا ہے، اس کا مطلب تو یہ منتظر تھا نماز کا۔ کس کا؟ جی، اس کے 2 معنی ہیں، ایک آدمی واقعی مسجد میں آ کے بیٹھا، مغرب کے وقت نماز پڑھ لی یا وابن پڑھ لیا، اب اپنے تسبیحات پڑھ رہا ہے اور وہیں بیٹھ گیا مسجد میں، عشاء کی نماز پڑھ کے نکلیں گے، یہ تو واقعی حقیقی انتظار ہے۔ لیکن ایک آدمی مغرب پڑھنے کے بعد اپنے کام میں گیا، لیکن ذہن میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز آ کے مسجد میں پڑھ لوں گا، اور انتظار میں ہے کہ کب اذان ہو جائے، کب ہم جائیں گے مسجد میں، تو یہ بھی تو انتظار ہے، یہ بھی تو یہ روحانی اور قلبی انتظار ہے، یہ دماغی انتظار ہے اس کا ذہن منتظر ہے عشاء کا، اس کا تو جسم بھی منتظر ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ نیند بھی آ جائے اس کو، سر جھکا کے بیٹھ گیا اور سو گیا، تو لیکن فرمایا بہرحال تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ جو دکان پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تو انتظار میں ہے، اذان ہو جائے گی تو فوراً چلے جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ 5 اوقات اللہ تعالیٰ نے اور وقت کے ساتھ یہ 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں تاکہ 24 گھنٹے اس کے قلب کے اوپر اللہ کا دھیان رہے اور اللہ کی یاد میں رہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو گویا کہ اللہ کی یاد میں ہی اس کا انتقال ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی بیمار بھی ہو،
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اسی کا بیٹھ کے پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے کہتے ہیں لیٹ کے پڑھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا تب پڑھ لیں، نہیں، یہ تو روحانی غذا ہے۔ ارے بھائی ایک آدمی کھا نہیں سکتا ہے تو پائپ لگا لو اس کے ناک میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لگاتے ہیں نا پائپ کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں، غذا ہے اس کی۔ ایسے فرمائے کہ ایک آدمی بیمار ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بھائی بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، ارے آپ تو بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اس کو تو بیڈ پر لگایا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیٹے لیٹے پڑھ لے، سر کو یوں یوں کر کے اشارے سے پڑھ لے، تو یہ تو روحانی غذا ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے یہ فرمایا باب المواقیت، نماز کو جو فرض کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر، اس کو فرض کیا اوقات کے ساتھ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہماری مسجدوں میں تو لکھا رہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی کتابا موقوتا، لیکن عملی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ عملی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا اور جناب نماز شروع کر لی اور نماز پڑھ لی۔ تو بہرحال یہ باب المواقیت ہے، آگے اس کی احادیث آئیں گی، اس کی تفصیل آئے گی، اور اس سے پہلے بھی اس باب کی ایک نشست آ چکی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 2 وقت آپ کی امامت فرمائی، اور پہلے دن آپ نے امامت کی اول وقت میں، 5 نمازیں اول وقت میں، اور دوسرے دن جو آپ نے امامت فرمائی آخری وقت میں۔ اسی طرح سے ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کے اوقات بتا دیجیے، تو وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، مدینہ طیبہ کا، دور رہنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہیں انتظار کرو 2 دن، تو 2 دن انتظار کرایا اس کو۔ ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے اطلاع بھیج دی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ اذان کہو، اذان انہوں نے کہہ دی اول وقت میں۔ اس کے بعد نماز کھڑی ہو گئی ان سنتوں کے بعد، اب عصر کا وقت ہوا، جو ہی شروع ہوا تو آپ نے پھر اذان دلوا دی، ایسے مغرب کا وقت ہوا تو اذان دلوا دی، عشاء کا وقت ہوا تو اذان دلوا دی اور نماز کھڑی ہو گئی۔ اگلے روز آپ نے اس وقت جماعت کھڑی کر لی کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج اتنی تاخیر سے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی آخری وقت، اور ظہر دوسرے دن آپ نے ایسے وقت میں پڑھائی، تو راوی فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے، عصر کا وقت یعنی ایسا لگتا ہے بالکل قریب کو آخری کنارے پر آپ نے پڑھی، اور مغرب کا وقت آپ نے دوسرے دن بھی اسی وقت نماز پڑھائی جس دن آپ نے وہ جو آخری وقت تھا عشاء کا، وہ لگتا ہے کہ بالکل عشاء کے قریب ہے، شفق غروب ہونے والا ہے، شفق ڈوبنے والا ہے، تو اس وقت آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کی مغرب کی نماز پڑھائی، شفق ڈوبنے کے قریب تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا، اور عشاء کی نماز آپ نے کب پڑھائی؟ اللہ اکبر، تقریباً 1/3 رات کا حصہ گزر چکا تھا، بلکہ آدھی رات کا وقت قریب آ چکا تھا، آپ نے اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر فجر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز، اگلے روز وہ شخص آ گیا، آپ نے اسے فرمایا کہ این سائل، وہ سائل کہاں گیا جو نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھ رہا تھا 2 دن پہلے؟ تو اس نے کہا حضرت میں حاضر خدمت میں ہوں۔ فرمایا کہ دیکھو آپ نے 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی؟ حضرت پڑھ لی۔ فرمایا آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کب کب نماز پڑھ لی؟ حضرت بالکل، آپ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گئے۔ فرمایا جاؤ بس تمہاری نماز کا وقت یہی ہے، یعنی آپ نے ابتدا بتا دی، انتہا بتا دی، اس لیے 2 دن آپ نے ان کو ٹھہرایا۔ زبانی اعتبار سے یہ نہیں سمجھایا کہ ایسا سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ پوری بات سمجھ نہ سکیں، بھول جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس لیے عملی اعتبار سے اس شخص کی خاطر آپ نے ان کو 2 دن ٹھہرایا، اور 2 دن کے لیے آپ نے نماز کے اوقات اس طرح تبدیل کر لی، ابتدا میں اور انتہا میں۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے وقت کے اوپر۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، باقی سال تو ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرض 5 فرض، لیکن رمضان میں 4 فرض، 5واں فرض کہاں ہو جاتا ہے؟ وہ ادا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کو جو مرضی وہ کر لیتا ہے، کہیں تو مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، کہیں تو مغرب کے بعد 1.25 گھنٹہ رکھ لیتے ہیں اور اپنی عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، گویا اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، بس جو مرضی وہ کر لیجیے، اور آپس میں مشورہ ہوتا ہے، امام صاحب اور مقتدی مشورہ کر لیتے ہیں، شریعت سے نہیں پوچھتے، اور جو بڑے ہوتے ہیں گاؤں والے ان سے پوچھا جاتا ہے ہفتہ نماز کس بج تھا،
دوپنا آج تھکاوٹ یہاں سرش نہیں بجتا ہوں کیا تھا اللہ کے بندے 8 بجے تو مغرب کی نماز ہے، اس لیے کہ 7:50 پر تو غروب ہے آج، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے 8 بجے تو نماز ہو جاتی ہے کھڑی، 8 کے قریب، پھر ابھی 10-15 منٹ تو لگ جاتے ہیں سنت وغیرہ میں، تو 9 بجے آپ نماز کہیں رکھیں گے؟ تو اس طرح سے وہ نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ میقات الصلاۃ میں جو وقت ہے اس کی بحث آگے بھی آئے گی۔ اور شفق کیا ہے؟ جی شفق کی 2 قسمیں، شفق ابیض، شفق احمر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفق کے ڈوبنے سے پہلے عشاء کی نماز اپنی زندگی میں کبھی ادا نہیں فرمائی، بالکل نہیں، چاہے رمضان تھا یا غیر رمضان تھا، بالکل شفق تو ڈوب جاتا تھا۔ اب شفق کی 2 قسمیں، شفق احمر، شفق ابیض۔ شفق احمر کس سے کہتے ہیں؟ مغرب کی جانب سورج ڈوب جاتا ہے، اس کے بعد مغرب کی جانب ایک سرخی رہتی ہے بہت دیر تک، جب وہ سرخی ساری ڈوب جائے، بالکل غائب ہو جائے، کہا جائے کہ بھائی شفق احمر ڈوب گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہوا۔ لیکن شفق سے مراد شفق ابیض بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ سرخی ختم ہو گئی، ایک سفیدی ظاہر ہو گئی، پھر وہ سفیدی بھی ڈوب گئی، اب اندھیرا ہی اندھیرا آ گیا افق کی جانب۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غسق اللیل ہو گیا، بالکل اندھیرا چھا گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہوا۔ تو دونوں شفقوں میں 12 منٹ کا فرق ہے، کتنے؟ جی شفق احمر پہلے ڈوب جاتا ہے، پھر شفق ابیض افق پر ظاہر ہوتا ہے، 12 منٹ کے بعد وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو گنجائش کتنی نکل سکتی ہے؟ بہت زور لگا کر صرف 12 منٹ کی، کس کی؟ اس سے زیادہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے 12 منٹ۔ اس کا مطلب تو یہ ہے، اولاً تو میقات الصلاۃ کے اوپر عشاء کی نماز اذان ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مشکل لگ رہا ہے، یہ تو مزاج ہے ماحول کی وجہ سے، ورنہ کیا عرب میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ دلی جائیے، حیدرآباد جائیے، کلکتہ جائیے، آپ تو الحمدللہ پورے دنیا میں گھومنے والی جماعت ہے، آپ دیکھ لیجئے وہاں 2-2 گھنٹے رکھ لے جا کے، 1.25 گھنٹے کہیں دلی میں جائیے آج، عشاء کی نماز اتنے برف لگتا ہے کہ 2 گھنٹے پورے رکھے ہیں۔ یہ صرف یہاں کشمیر میں ہے کہ بس شام سٹی نیو کیا پڑھی، اب تو پرانے زمانے کا مزاج ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، میقات الصلاۃ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا شفق ابیض کسے کہتے ہیں، احمر کسے کہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھ لیتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے۔ اور کبھی تو ہے وہ مرغے اپنے ڈربوں میں چلے گئے کہ ہے پکڑ تو ہے میڈس کری افطار، اب افطار بھی کر لی، مغرب کی نماز بھی پڑھ لی، اب عشاء کی تیاری ہو رہی ہے تو سورج نکل آیا، سورج پھر تو وہ ہو، ابھی تو سورج ڈوبا ہی نہیں، آج تو پہلے اندھیرا ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، آج اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو کیا کوئی افطار کر لے گا؟ معلوم ہے کہ ہاں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہے، پہاڑوں کے اندر ہم رہنے والے ہیں، لیکن ابھی سورج ڈوبا نہیں۔ تو اس طرح سے 12 منٹ کم کر سکتے ہیں، وہ بھی ہے کہ چلو 12 منٹ پہلے اذان دے دو، 10 منٹ پہلے اذان دے دو، لیکن کوشش تو یہ کرنی میقات کے اوپر ہی عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کوئی مجبوری ہے تو بس یہی 12 منٹ نکال سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال سال بھر تک تو 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور رمضان میں کتنی؟ 4 فرض رکھتے ہیں۔ استغفراللہ، جب رمضان میں ایک فرض ہو گیا، اب دنیا کے خاطر ہم نماز کو قربان کر لیتے ہیں، دین کو قربان کر لیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو اس کا الٹا چاہیے کہ اپنے دنیائی کام کو قربان کر لے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور یہ قرآن پاک میں ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور کس کے اوپر؟ آخرت کی زندگی کے اوپر، دنیا کے کاموں کو ترجیح دیتے ہو دین کے کاموں کے اوپر۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میقات کی بحث جو ہے آگے چل رہی ہے، اس میں آئے گی تفصیل، صبح صادق کسے کہتے ہیں، صبح کاذب کسے کہتے ہیں، مثل اول کسے کہتے ہیں، مثل ثانی کسے کہتے ہیں، اور عصر کی بحث آئے گی، عصر کا نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، اور مستحب وقت کب ہے، اور مکروہ وقت کب ہے، مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے، تو اسی طرح سے عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے، بالکل کامل وقت، کراہت کب آ جاتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس بیان کے اندر آ جائے گی۔